جہاں تک اذان میں چینجز کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں کہ اذان اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہ وحی صحابہ پہ آیا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ نہیں، عمر صاحب نے یہ خبر خواب میں دیکھا تھا، تو اس نے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی خواب دیکھا، اذان کی خواب دیکھی. پھر عمر نے آ کے سمجھایا، عمر کو خواب کیونکہ وحی ہوتی ہے، تو اللہ سے غلطی ہو گئی. جبرائیل سے غلطی، کس سے غلطی ہو گئی؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے نا، لیکن وہ بھائی وحی کے جو نمبر ہے نا، نمبر ڈائل ہوا ہے کس کی؟ ابو بکر، عمر کی. ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح. مؤذن آیا، عمر بن خطاب سو رہے ہیں بھائی، خراٹے مار، اف اٹھو بھائی نماز پڑھا دو خلیفہ صاحب. فقال الصلاة خير من النوم. مؤذن نے کہا الصلاة خير من النوم، نماز جو ہے خلیفہ صاحب نماز بہتر ہے سونے سے. تو عمر کی آنکھ کھل کے کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، آؤ اچھے جملے، اور آج کے بعد سے یہی جملے تم اذان میں شامل کرو صبح. سر میرا سوال ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ کر گئے تو دنیاوی نظر میں تو حضرت بلال چلے گئے، اور پھر بعد میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کے بلانے پہ وہ واپس آئے اور انہوں نے اذان دی جب مکے میں. تو کہتے جی کہ لوگ رونے لگ گئے اور انہوں نے کہا کہ آج وہی اذان ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی اذان. تو کیا یہ بھی ویسے ہی اذان چینج ہو گئی تھی جیسے مولا علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ صحابی نے کہا کہ بھی نماز آج وہی نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے تھے. اور اسی میں سوال ہے کہ سر کیا حضرت بلال جو، کیونکہ وہ تو اتنی محبت سے اسلام میں آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جو درجہ رکھا ہے بہت ہی اعلیٰ رکھا ہے کہ بھی بلال مجھ سے پہلے تو جنت میں جائے گا، جس اونٹ پہ یا جس سواری پہ میں ہوں گا اس کی جو مطلب لگام ہوگی وہ تیرے ہاتھ میں ہوگی. تو وہ جو چلے گئے تو کیا انہیں زبردستی وہاں پہ بھیجا گیا کیونکہ خلافت پہ تو قبضہ ہو چکا تھا نا؟ اس وجہ سے سر میرا ذہن میں سوال گھوم رہا تھا کہ وہ بڑے محبوب صحابی رسول ہیں جیسا ہم نے سنا ہے، تو وہ چلے گئے، اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئی کچھ. سوال جب سے آپ کو دیکھا ہے تو سر دیکھیں حضرت بلال جو ہے رسول پاک شیعہ کتب میں ہی حضرت بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان نہیں دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے جو حالات دیکھے انہوں نے اذان نہیں دی، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے ان سے خواہش ظاہر کی کہ تم ایک دفعہ اذان دے دو. پھر انہوں نے بہت اذان دی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رونے لگے، بہت زور سے رونے لگی، ان کو اپنے والد کا زمانہ آیا. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام نے بلال سے کہا کہ تم اب رک جاؤ کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی حالت بہت نازک ہو رہی ہے. تو انہوں نے پھر اس سے روک دیا. تو بلال کا یہ ہے میرے عزیز، سمجھ میں آئی نا بات آپ؟ اور یہ کہنا کہ بلال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جنت جائیں گے، یہ شیعہ کتب میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نہیں سمجھتا یہ شیعہ کتب کے متعلق شیعہ کتب میں ایسی بات ہو. اور بلال بیچارہ ایک غلام آدمی تھے، اس کی کوئی اثر رسوخ نہیں تھا. وہ کوئی اتنا عرب جو معاشرہ تھا اس میں کالوں کی اتنی عزت نہیں ہوتی تھی، اور ایک شخص جو غلام ہے اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، تو اس کا اتنا اثر رسوخ نہیں ہے. جہاں تک اذان میں چینجز کا تعلق ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں کہ اذان اللہ کی جانب سے نہیں ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی وحی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، یہ وحی صحابہ پہ آیا. اذان جو ہے نا، اذان جو ہے یہ صحابہ کی جو ہے پہ وحی آئی ہے، نہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کچھ روایات دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب سنن ابن ماجہ القزوینی چاپ عیسیٰ حلوی صاحب کی ہے. یہاں پر کتاب الاذان والسنہ، کتاب الاذان میں پہلی جو حدیث نمبر 706، اس میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے پریشان تھے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے. تو انہوں نے سوچا کہ اب بوق لگا دیں. بوق یعنی بوق بولتے ہیں، وہ ایک ٹرمپٹ، انگلش میں ٹرمپٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شہنائی جیسے ہندو شہنائی بجاتے ہیں اسی جیسا ایک آلہ ہے. وہ اس کو بوق یہودیوں کی ہوتی ہے. وہ اصل میں حیوان کی جو شاخ ہوتی ہے نا، اس کی شاخ سے اس کو بناتے ہیں. اس کی میں تصویر بھی آپ کو دکھا دوں، وہ اس طرح ہے تصویر اس کی. حیوان کی شاخ سے بناتے ہیں، تو یہاں سے پونگتے ہیں، وہ یہودی حضرات یہاں سے پونگتے ہیں
تو ادھر سے ہوا نکلتی ہے، اس میں سے آواز نکلتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیچارے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کریں، نماز کے لیے کیا کریں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ قد ہم بالبوق، انہوں نے ارادہ کیا کہ چلے یہودیوں کی طرح بھوک بجاتے ہیں. ارادہ کیا انہوں نے. پھر وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ فَنُحِتْ، اور ارادہ کیا کہ نہیں گھنٹی لگاتے ہیں، جیسے گرجا گھر میں گھنٹی ہوتی ہے نا. امرا کہ میرے لیے ناقوس بنا دو، میرے لیے وہ کیا بنا دو، گھنٹی، جیسے ڈنگ 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 مارتا ہے نا، وہ بنا دو. وہ صحابہ نے بنا دیا، یہ گھنٹی آ گئی مسجد پہ چڑھا دو اس کو. ہاں لیکن کیا ہوا کہ فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، عبداللہ ابن زید کو خواب میں آیا کہ دو آدمی ہیں، سبز کپڑے ہیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے اذان دی ہے. اذان کس طرح دی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ اذان آئی ہے. تو اس نے صحابی نے جا کے پیغمبر کو سکھایا ہے. عبداللہ ابن زید نے اس نے جا کے سمجھایا کہ بھئی آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ ناقوس وغیرہ شریعت میں یہ بدعت ہے، اللہ کا حکم تو ہے نہیں. ٹھیک ہے نا، ہے بدعت ہے کہ نہیں؟ جو نبی ہے، جو رسول ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ دین میں بدعت داخل کر چکا ہے. حکم دیا ہے کس کا؟ وہ جو ٹرمپٹ ہے، شہنائی ہندوؤں کی طرح. پھر حکم دیا ہے کہ بھئی گھنٹی بھی بجاؤ، گھنٹی بھی لے کے آئیں لوگ. لیکن اس کے بعد جو مصیبت صحابی پہ وحی آ گئی ہے، صحابہ کرام پہ وحی آ گئی ہے. پھر جب صحابی پہ وحی آ گئی ہے تو صحابی نے آ کے سمجھا دیا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو بلال سے کہا کہ تم اس اذان دے دو. اچھا، اسی روایت کے آخر میں یہ ہے کہ نہیں، عمر صاحب نے یہ خبر خواب میں دیکھا تھا. تو اس نے کہا کہ عمر صاحب نے کہا کہ میں نے جی بھی یہ خواب دیکھا ہے، اذان کی خواب دیکھی. پھر عمر نے آ کے سمجھایا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو دین کو چینج کر چکے تھے، اللہ کے حکم کے بغیر دین میں گھنٹی بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، یہودیوں کی تقلید کرو. ٹھیک ہے، یہودیوں کی تقلید کرو، یہ سب انہوں نے بندوبست کر لیا تھا. لیکن اچھا ہوا کہ عمر کو بھی خواب آ گیا. عمر کو خواب کیونکہ وحی ہوتی ہے، تو اللہ سے غلطی ہو گئی، جبرائیل سے غلطی. کس سے غلطی ہو گئی؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے نا، لیکن وہ بھائی وحی کے جو نمبر ہے نا، نمبر ڈائل ہوا ہے کس کی؟ ابو بکر، عمر کی. اچھا، سنن ابی داؤد ہے، صدقی جمیل العطار صاحب کی کتاب انہوں نے تصحیح کیا، تحقیق کیا، سنہ 2005 میں چھپی. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب الصلاۃ تفریع ابواب الاذان، یہ باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا میں یہی بات ہے بھائی کہ صحابہ کو خواب نظر آیا. بھلے کس صحابی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے تھے کہ بھائی یہودیوں والی کام کریں اور عیسائیوں والی کام کریں، لیکن صحابی کو بھلے وکان عمر بن الخطاب قد رآہ قبل ذلك، سب سے پہلے عمر کو خواب نظر آیا. فکتمہ 20 یوما، عمر نے 20 دن اس کو چھپایا رکھا. خواب نظر آیا عمر کو، عمر پہ اذان کی شریعت آئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں آئی. پھر عمر لے کے اس کو چھپا کے رکھا ہے 20 دن، اور پیغمبر ادھر گھنٹی پہ بجانے کے پیچھے لگے ہیں. اور یہ کہتے ہیں میرے لیے شہنائی بنا دو، اس کے پیچھے لگے. لیکن عمر کو تو پہلے سے وہی آئی تھی، لیکن عمر نے چھپا کے رکھا تھا. پھر عبداللہ ابن زید اور عمر نے آ کے سمجھا دیا کہ بھئی ہمیں وہی آئی ہے، خواب نظر آیا. ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے مذہب میں اذان کس کی جانب سے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ فروع من الکافیہ ہے کلینی صاحب کی، جلد کون سی ہے عزیزو؟ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر کتاب الصلاح ہے، باب بدء الاذان، اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ اذان کی ابتدا اس طرح ہوئی ہے. اذان کی ابتدا، باب بدء الاذان، اذان اور اقامے کی ابتدا. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الى السماء فبلغ البیت المعمور، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے. معراج آپ کو پتہ ہے کہ معراج میں نماز کی جو ہے تشریح ہوئی ہے، معراج میں اللہ نے نماز واجب کیا. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے بیت المعمور میں، جو بالکل کعبہ شریف کے اوپر ہے، وہاں پہ جب گئے تھے وحضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا، فاذن جبرائیل واقام، جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی ہے، اقامہ پڑھا ہے. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، انہوں نے امامت کیا، اور ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام نے وہاں پہ اقتداء کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لما هبط جبرائیل بالاذان على رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ كان رأسه في حجر علی علیہ السلام فاذن جبرائیل واقام.
اس کے بعد زمین پر بھی جبرائیل آئے ہیں. سر مبارک تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کی گود میں. جبرائیل وحی لے کے آئے ہیں. جبرائیل نے اذان دی ہے, اقامت دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں, وقال یا نبی یا علی سمعت, پوچھا کہ یا علی علیہ السلام آپ نے سنا جبرائیل اذان دے رہے تھے, اقامت دے رہے تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا نعم میں نے سنا ہے. قال حفظ, قال نعم. پوچھا کہ جبرائیل نے جو اذان اقامت دی آپ کو یاد ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کہا جی مجھے یاد ہے. قال ادعو بلالا فعلمہ, فرمایا کہ بلال کو بلا دو. بلال کو بلایا, فدعا علی بلالا فعلمہ. امیر المومنین علیہ السلام نے بلال کو وہی جو جبرائیل لے کے آئے تھے اذان و اقامت دیا پیغمبر کے گھر میں, ایک دفعہ بیت المعمور میں دی, ایک دفعہ گھر میں دیا. تو امیر المومنین علیہ السلام نے بلال کو سکھایا ہے, کس کے حکم پر؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر. اچھا, یہ کتاب الجعفریات لاسماعیل ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین, حضرت امام کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صاحبزادے, ان کی کتاب ہے, ان کی تالیف. اچھا, الجعفریات, ہاں, مؤسسۃ العالمین للمطبوعات میں سنہ 2013 میں کتاب چھپی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 87 میں یہ حدیث نمبر ہے, حدیث نمبر ہے 236. روایت کرتے ہیں میرے آقا, میرے سید, میرے مولا حضرت امام کاظم علیہ السلام اپنے بلیا حدثنی موسیٰ حدثنی ابی عن ابیہ عن جدہ, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور وہ اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام سے, اپنے والد گرامی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے, اور وہ روایت کرتے امام حسین علیہ السلام سے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا اذان وما یقول الناس, کہ اذان کا ابتدا کیسا ہوا, اذان کیسا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا الوحی ینزل علی نبیکم وتزعمونہ انہ اخذ الاذان عن عبداللہ بن زید. معاف کیجیے, امام حسین علیہ السلام سے روایت کہ کسی نے اذان کے ابتدا کے متعلق پوچھا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ وحی پیغمبر پہ نازل ہوتی ہے, وحی آپ کے نبی پہ نازل ہوتی ہے, اور آپ لوگ یہ ادعا کرتے ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کس سے سیکھا ہے؟ عبداللہ بن زید سے سیکھا ہے. میں نے اپنے والد امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا کہ حبط اللہ ملکا حین حرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تھے تو ایک ملک نے وہاں پر اذان دی تھی. اذان دیا تھا دو دفعہ, یعنی اذان کے الفاظ دو دفعہ تکرار, اور اقامہ کے الفاظ بھی دو دفعہ. پھر جبرائیل نے کہا تھا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہکذا اذان الصلاۃ, تو جبرائیل نے کہا تھا کہ اذان اس طرح ہوتی ہے. تو یہ سب روایات سب صحیح ہیں. ایک ملک نے بھی دیا ہے, جب اذان دیا ہے, اور جبرائیل علیہ السلام نے بولا ہے اذان اس طرح ہے پیغمبر سے. جب نماز کا وقت بیت المعمور میں آیا ہے تو جبرائیل نے اذان و اقامت بھی دیا, ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جبرائیل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آئے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیے ہیں, وہی آتی ہے, جبرائیل اذان اقامت پڑھتے ہیں, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. انک لتری ما اری ولتسمع ما اسمع, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں آپ دیکھتے ہیں, اور جو مجھے ملائکہ کی آواز سنائی دیتا ہے وہ آپ بھی سناتے ہیں. الا انک لست بنبی, آپ نبی نہیں ہیں, لیکن آپ کو سب باتیں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا دیتا ہے, وہ سنا دیتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اذان کی بات ہوئی ہے تو ایک اور بات چلو. یہ کتاب الموطا لمالک ابن انس, مالک ابن انس صاحب کی موطا کی کتاب ہے, چھاپ دار الفکر, کتاب چھپی ہے سنہ 2014 میں. یہاں پر مالک روایت کرتے ہیں ان المؤذن جاء عمر بن الخطاب یؤذنه لصلاۃ الصبح, مؤذن آیا, عمر بن خطاب سو رہے ہیں بھائی, خراٹے مار, اف اٹھو بھائی نماز پڑھا دو خلیفہ صاحب, اس کو بیدار کرنے کے لیے. فوجدہ نائما, یہ تو سو رہا ہے بھائی. فقال الصلاۃ خیر من النوم, مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, نماز جو ہے خلیفہ صاحب نماز بہتر ہے سونے سے. تو عمر کی آنکھ کھل گئی. فامرہ عمر ان یجعلها فی نداء الصبح, تو عمر کی آنکھ کھل گئی, کہتا ہے یہ اچھی بات ہے, اوے اچھے جملے, آج کے بعد سے یہی جملے تم اذان میں شامل کر دو, صبح کی اذان. تو اس دن سے یہ ان کی اپنی کتاب میں, ٹھیک ہے نا. ان کی جو دیکھیں ان کی گمراہی, صاحب شریعت پیغمبر ہیں لیکن وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین میں بدعت داخل کرنے کے چکر میں یہود و نصارہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں. یہودیوں کی طرف شہنائی, عیسائیوں کی طرح گرجا لگانے کے چکر میں, گرجا لگاؤ مسجد پہ, وہ حکم بھی دیتے ہیں, وہ لے کے آتے ہیں صحابہ, ٹھیک ہے نا. لیکن وحی کس پہ نازل ہوتی ہے؟ عمر پہ نازل ہے. پھر لیکن عمر نے مصیبت یہ کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا, 20 دن تک اس نے چھپائے رکھا. جب گرجا وغیرہ بن گیا تبھی کہا کہ مجھ پہ تو وہی آئی ہے کہ اذان اس طرح بولنی چاہیے, ٹھیک ہے نا.
اور ہے کہ نہیں بھائی؟ اور پھر عمر صاحب کو جب وہ سو رہے تھے، نماز کے لیے اٹھ نہیں رہے تھے، تو مؤذن نے جب کہہ دیا کہ بھائی الصلاۃ خیر من النوم، ان کو یہ جملہ پسند آیا، کہتے ہیں لگا دو اذان میں، لگ گئی اذان میں، اور اذان میں لگ گئی بھائی،